علیہ وسلم کی ولادت جس رات میں ہوئی اس رات یہ واقعہ پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اثنائے دربار ہی میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبدان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس نے اس رات میں یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے ہیں۔ کسریٰ نے موبدان سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ موبدان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن المنذر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو میں بتلا دوں گا ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سطیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا تو سطیح اس وقت نزع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش کدہ کے بجھ جانے اور موبدان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سما رواں ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سطیح کے لیے شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گی اور جو شہ آنے والی ہے وہ گویا آ ہی گئی ہے۔ یہ کہتے ہی سطیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے وقت کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئیں اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت تک ختم ہوئیں۔ حافظ ابن سید الناس نے اس واقعے کو عیون الاثر میں اپنی طویل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ طبرانی اور ابو نعیم اور ابن عساکر باسانید متعددہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ حق جل شانہ کے من جملہ اکرامات اور انعامات کے یہ ہے کہ میں مختون پیدا ہوا، یعنی ختنہ ہوا تھا اور میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا۔ حافظ ضیاء الدین مقدسی نے مختارہ میں اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں کہ حافظ مقدسی کی تصحیح حاکم کی تصحیح سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوا، یعنی کہ ختنہ ہوا تھا اور وہ جو ناف کاٹتے ہیں وہ کٹی ہوئی تھی۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بڑے
کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، چنانچہ ہوئی۔ یہ روایت طبقات ابن سعد میں صفحہ نمبر 64 جلد اول قسم اول مذکور ہے اور اس کی سند نہایت قوی ہے۔ اسحاق بن عبداللہ حضرت آمینہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے اور پاک صاف تھے، جس میں اطہر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہ تھی۔